فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آج کے عظیم الشان اجلاس عام کے صدر و باوقار معزز سامعین و حاضرین اور پردہ نشی خواتین، کوئی بھی علم و فن اور ہنر ہو اس کا سیکھنا اور طلب کرنا قابل تعریف ہے، خواہ وہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم، سائنسی علوم ہو یا ٹیکنالوجی علوم، کوئی بھی علم ہو، تمام علوم فی نفسہ مستحسن اور لائق حصول ہیں۔ اگر آپ حاصل کردہ علوم سے اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے، دین کی ترویج و تبلیغ کریں گے، شریعت اسلامیہ سے نافرمان اور ناواقف لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے مشترک کرائیں گے تو یہ علم ذریعہ نجات بنے گا، اعلیٰ و ارفع مقام عطا کرے گا۔ اس کے بعد جب آپ حاصل کردہ علوم سے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، قرآن پر کریں گے، شریعت اسلامیہ کی شریعت کو داغدار بنائیں گے تو یہ علم وبال جان بنے گا، ذلت و رسوائی کا سامان بنے گا۔ برادران اسلام، علم ایک ہے، صرف طریقہ استعمال کا فرق ہے۔ اگر حاصل کردہ علم کو کار خیر میں لگائیں گے تو باعث خیر بنے گا، اور اگر کار شر میں لگائیں گے تو باعث شر بنا، تو معلوم ہوا کہ علم رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے اور غضب الہی کا سبب بھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ شوق سے اپنے بچوں کے اسکولوں میں پڑھائیں، کالجوں میں ایڈمیشن کرائیں، ڈاکٹر انجینئر بنائیں، گریجویشن کرائیں، بڑی بڑی ڈگریاں لگائیں، اس پر کوئی اشکال نہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے، خوب ترقی کیجیے، علوم و فنون میں کمال پیدا کیجیے، مگر اکبر آبادی کے پیغام اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جہاں غباروں میں اڑو، چرخ پر جھولو، مگر ایک سخن بندے عاجز کے رہو یار، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اور اسی کے ساتھ آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالقلام آزاد کو خطبہ بھی یاد رکھے، جو انہوں نے 13 دسمبر سن 1920 کو مہاتما گاندھی کی صدارت میں مراٹھی ہونے والے کانفرنس میں انگریزی تعلیم کی ڈگریاں لے کر کلکٹر اور ضلع کی نوکری کا خواب دیکھنے والے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں سرکاری تعلیم میں جو نقصانات ہماری قوم کو پہنچائے ہیں، ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تحقیر علم کا مقصد اعلیٰ ہماری نظروں سے محجوب ہو گیا ہے۔ علم خدا کی ایک پاک امانت ہے اور اس کو صرف اس لیے ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ علم ہے، لیکن سرکاری یونیورسٹیوں میں ہمیں کسی بات بتائی ہو، اس لیے ہم ملت کے نوجوانوں شریعت محمدی کے پاس بولو، اگر آپ علم کو خدا کی ایک پاک امانت سمجھتے ہیں تو علم جدیدہ سے پہلے اسلامی علوم حاصل کریں، کیمسٹری، کامرس، انجینئرنگ اور لا کالج میں ایڈمیشن کرانے سے پہلے ان دینی علوم سے آراستہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی علوم اسی وقت مفید اور کارگر ثابت ہوں گے جبکہ ہم ان سے دینی خدمت انجام دیں گے، اسلامی قلعہ کی حفاظت کریں گے، قرآن تعلیم
علیہ السلام وہ علم جو انسان کو مسجد و ملائکہ بناتا ہے، وہ علم جو انسان کو فرشتوں سے افضل بہتر بناتا ہے، وہ علم جو عفت و پاکدامنی کی ترقی کرتا ہے، بے حیائی اور بے پردگی کو ختم کرتا ہے، حق بازی راست بازی کی دعوت دیتا ہے، دروغگوئی اور کسمانی کی مذمت کرتا ہے، آخرت کے اولیوں سرمدی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، وہ علم جو اسلامی تہذیب سے آراستہ کرتا ہے، علم اور اسلامی مزاج دیتا ہے، وہ علم علم دین ہے جس کا حاصل کرنا تمام امت مسلمہ پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ برادران اسلام، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا کرتے میرے بچوں کے علم کے ذریعے کون سی ملازمت اور ڈگری ملے گی، کس عہدہ پر فائز ہوگا؟ کیا علوم سے پائلٹ اور ٹیلی فون آپریٹر بن جائے گا، اور آفیس لیکچرس بن جائے گا، آئی ایس اور آفیس بن جائے گا؟ نہیں، یہ علم آپ کے بیٹے کو اس سے بڑا عہدہ ڈگری بنائے گا، دین کا داعی بنائے گا، حق کا شکائی بنائے گا، قرآن و حدیث کا پاسبان بنائے گا، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بنائے گا، امام مالک اور امام احمد بنائے گا، حسین محمد مدنی، رشید احمد گنگوہی بنائے گا، عبید اللہ سندھی اور عبد الرحمان سوہانی بنائے گا، دور حاضر کا مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد صفی اللہ بہرانی اور مولانا محمود احمد مدنی بنائے گا۔ اس لیے اگر آپ ایمان کی حقیقی حیات اور اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو حسین احمد مدنی جیسا شیخ الاسلام بنانا چاہتے ہیں تو علوم دینیت پیدا کیجیے، محمود اعظم دیوبندی جیسا شیخ الاسلام بنانا چاہتے ہیں تو مدارس اسلامیہ سے رابطہ کیجیے، اشرف علی تھانوی جیسا حکیم الامت بنانا چاہتے ہیں تو ان وسیلہ کباروں کو بسنے والے علماء سے تعلق پیدا کیجیے، قاری صدیق محمد باشی جیسا عارف باللہ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں دینیت کو حفظ جان بنائیے، ابو الحسن علی ندوی جیسا مفکرین اسلام بنانا چاہتے ہیں تو انہیں دینیت کو سینے سے لگائیے، مفتی ابو القاسم نعمانی مولانا ارشد مدنی جیسا بے باک مرد مجاہد بنانا چاہتے ہیں تو مدارس اسلامیہ کی طرف توجہ کیجیے، اور جب یہ علوم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے تو آپ یہ علم و فنون پر حسب ضرورت توجہ دیجیے، ڈاکٹر بنائیے، گریجویشن کرائیے، آئی ایس اور آئی پی ایس بنائیے، کامرس اور لا کالج میں ایڈمیشن کرائیے تاکہ ہر شعبہ اسلام زندہ ہو اور ہر طبقہ کے لوگوں میں اسلام کی خدمت ہو، قرآن کی اشاعت ہو۔ یہی میری آپ سے اپیل ہے